اور انسسٹنس دیتا ہے, آپ کو بار بار پش کرتا ہے. ایسی تھاٹس آتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ نو یو آر میکنگ سینس. یور موم, دس قرآن ٹیچر, دس ایڈلٹ, this ABCD who is trying to tell you something related to Quran, related to obedience of Allah subhanahu wa ta'ala is not making sense. You are making sense. تم انسان ہو, تمہاری خواہشات ہیں. اگر تم نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا تو تم مرنے کے لیے آئی ہو, تو پھر پیدا کیوں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں سسٹم بنایا, یہ کیوں نہیں دیا؟ اور ہر چیز پہ انسسٹنس ہوگی کہ یہ کچھ کر لوں. So the devil doesn't come to you with his red face and horns. He comes to you disguised as everything you have ever wanted. جو بھی ہمارا دل چاہتا ہے نا, یہ مل جائے, یہ ہو جائے, ایسے ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ریلیجس گیدرنگ میں یا اپنے پیرنٹس کے سامنے وہ بات کریں تو وہ ویٹو ہو جائے گی, تو سمجھ جائیں the idea is coming from شیطان. اس حد تک اس نے ہمیں اوور پاور کیا ہوا ہوتا ہے. So what is the target of شیطان? Constant planning and action based on that. اس نے نہیں ہمیں چھوڑنا. رات کو بھی خواب میں آ جائے گا, ڈریمز بھی دیتا ہے, اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن وہ نہیں ہمارا پیچھا چھوڑا. جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے, he is there. آپ کہتے ہیں پتہ ہے کیا, مجھے نا ابھی پیسے ملیں گے نا عید پہ, تو میں نے نا صدقہ بھی ضرور دینا ہے. جب تک پیسے نہیں آئے, آپ کے صدقے کے اتنے پلان ہیں, جب پیسے آ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, دیٹ اماؤنٹ لکس سو اسمال, تو بہت تھوڑے سے ہیں. اچھا میں اگلی دفعہ دے دوں گی. اگلی دفعہ آپ کی اپنی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں. آپ کو وہ کام جو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی اور کر لے گا. ایک ٹرم آپ نے سنی ہے, بائی اسٹینڈرڈ افیکٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوزلی پاس بائی سم پلیس, جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی اور کسی کو مار رہا ہے سڑک پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ میں چلی جاتی ہوں, مجھے تو کام ہے, یہ اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, ان میں سے کوئی جا کر اس کو ہیلپ کر دے گا. اور بہت سے لوگ ہیں نا وہ کر لیں گے. اور آج کل آپ دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا پہ اتنی امیجری آ جاتی ہے, سم ون از بیٹنگ سم ون, کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے, باقی سب لوگ کھڑے ہو کے, اب تو وہ مووی بنا رہے ہوتے ہیں, مووی بنا کے ایوری ون وانٹس ٹو اپلوڈ, بی دا فرسٹ ون ٹو ڈو اٹ. نو بڈی وانٹس ٹو گو اینڈ ریچ آؤٹ اینڈ ہیلپ دا پرسن. کوئی مدد نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے لیے پرابلم کیا ہے, ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ فوکسنگ آن دا جنرل میسز, کیونکہ شیطان تو جنرل میسز تک جا رہا ہے نا, ہر شخص کو اس نے بہکانا ہے. لیکن آئی ایم فوکسنگ آن دا مسلمس. ہم مسلمان ہیں, ہمارے کیا پرابلم ہے؟ اب دیکھیں, ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے, اور ایکشن تو ہمیں تھکا دیتے ہیں. چھٹیاں اس لیے تھوڑی ہیں کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, میں نے قرآن کا کورس کرنا ہے, پھر میں نے اپنا قرآن ریوائز کرنا ہے, اگر حفظ کیا ہے تو اس کو ریوائز کرنا ہے, اور اگر حفظ نہیں ہے تو میں نے کچھ صورتیں یاد کرنی ہیں, اور میں نے اپنی اماں ابا کی خدمت کرنی ہے, اور میں نے کوئی نیکی کے کام کرنے ہیں. چھٹیاں کس لیے ہیں؟ سونے کے لیے. سارا دن سونا ہے, ساری رات جاگنا ہے, پھر نیٹ فلکس کی بہت ساری سیریز دیکھنی ہے جس میں ہمیں اور زیادہ ہماری ڈیزائرز کو ہوا دی جاتی ہے, اماں ابا سے بدتمیزی دکھائی جاتی ہے, خوبصورت سا لڑکا دکھایا جاتا ہے جو بہت ٹاکسک ہے, کہ ہمیں ہمارے دماغ میں گھس جائے کہ کوئی بات نہیں, ٹاکسک ہے لیکن امیر ہے اور ہینڈسم ہے تو یہ چلے گا کیونکہ میری فرینڈ سڑ جائیں گی. سو آئی ایم اوکے ود دیٹ, مجھے بھی ایسا مل جائے. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. We have no plan against shaitan. As I said, the moment I planned this course, we were thinking کہ اچھا یہ قرآن کی صورت رکھ لیں, یہ رکھ لیں, یہ رکھ لیں. پتہ نہیں ایک دم مجھے خیال آیا, یہ بک کرتے ہیں, مقاعد الشیطان کرتے ہیں, ٹریپس آف شیطان کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کیوں آپ کر رہی ہیں, یہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی. It's high time we plan against this enemy. It's high time کہ ہم تھکنا چھوڑ دیں. ہم کیوں تھکتے ہیں؟ نیکی کے کام کرتے ہوئے تھکتے ہیں.
کیونکہ آپ جب بھی کام کرنے سے تھکیں گے وہ دس از بیکاز یو ہیو ناٹ پلاننگ. اب آپ اگر دونوں کا کمپیریزن کریں ہو از وننگ دا گیم؟ شیطان تو بڑے مزے میں ہے, اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے سیکھ کے جا کے بھی بتانا ہے کہ ہاں کورس کر لیا امی اب آپ خوش ہیں, گیو می بریک, اب مجھے ذرا سونے دیں, مجھے ریسٹ کرنے دیں. اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ دوبارہ سے کسی قرآن کلاس میں جاؤ. ہمارے پاس پلان ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے نا. اٹس اباؤٹ مائی لائف از ویری پریشیس, آئی ایم انٹیلیجنٹ. میں کیوں ایسے دشمن کے دھوکے میں آ رہی ہوں؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 135 میں آ رہا ہے, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا الْفَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, these are the ones who, when they commit any indecency and wrong against themselves. اب فیلنگ آتی, گلٹ ہو رہا ہے نا, تھوڑا سا فیلنگ بیڈ, منہ میں بڑا برا ٹیسٹ آ رہا ہے کہ ہاں میں نے کی ہیں یہ گڑبڑیں اور کر رہی ہوں, کیا کروں؟ انہی میں مزہ آ رہا ہے, چھوڑنے کو تو دل نہیں چاہ رہا. ابھی تو وہی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, بٹ یہ فیلنگ ہوگی ہے کہ آئی ایم ٹریپڈ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات کریں جن سے کوئی انڈیسنٹ ایکٹ ہو گیا, انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا, تو پھر وہ کیا کریں؟ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم. ایک کام وہ کیا کریں؟ انسٹنٹلی ریممبر اللہ اینڈ امپلور forgiveness for their sins. فوراً اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اور اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں, توبہ استغفار کریں. You don't have to put it on the social media, I'm such a bad person, I'm such a loser, میں بہت ہی خراب ہوں, اور پھر کوئی اور پوچھے what happened, DM, I'll tell you. ساری دنیا کو بتا رہے ہیں اللہ سے بات نہیں کریں, اللہ سے بات کریں. Why do we have to announce our sins? You don't have to. Only if you need, مطلب آپ کو کوئی ایڈوائس چاہیے, آپ اسٹک ہیں, تو then talk to some expert. They can be your parents, they can be your grandparents, they can be someone in the family. کوئی ٹیچر ہو سکتی ہے, کوئی مینٹور ہو سکتی ہے, ہاں پھر پروفیشنلز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کریں. سب سے آسان کام ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. کیا سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں, الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں, دعاؤں کی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, دعائیں پڑھیں, دعاؤں کی ٹرانسلیشن پڑھیں, کرنے کے کام پتہ چلیں گے کیا کیا کرنا ہے. اور پھر استغفار کریں اپنے گناہوں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. For who will forgive sins except Allah? کون معاف کرے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اللہ نے کر دینے. And who do not willfully persist in the wrong they did. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا جو پرسسٹ نہیں کرتے, پرسسٹنس کے ساتھ گناہ نہیں کرتے. کیونکہ شیطان دیکھیں سامنے آ کے نہیں کہتا ہائے ہیلو ڈیوڈ میں تمہیں یہ سکھانے والا ہوں, ہوشیار ہو جاؤ. اس نے تو دیکھیں ڈیزائر دینی ہے. ڈیزائر جو ہے اٹس اے کلر تھنگ. دل چاہتا ہے, دل چاہ رہا ہے میں یہ کام کروں. دوسرا کام کرنا ڈسٹیسٹ لاتا ہے, آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. اور جب ہو تو کیا کرنا ہے, یہ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے, یسروا علی ما فعلوا. یسروا کیا ہے؟ انسسٹ کرنا, اصرار کرنا. اردو میں پڑھتے ہیں اصرار کرنا, اڑے رہتے ہیں میں نے تو یہی کرنا ہے. تو شیطان ہمیں ڈیزائر سے کروائے گا, یوں لے کے جائے گا, پھر یوں لے کے جائے گا, پھر ہم سے کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم انسسٹ نہ کریں, اصرار نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ کو معاف کرتے ہیں؟ اللہ از گوئنگ ٹو forgive you. سو سلوشن کیا ہے ہمارے پاس ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے؟ شیطان loves if you carry mental health challenge and also you are a weak believer. بڑا اس کو مزہ آتا ہے. آپ کو انزائٹی ہو, پینک اٹیک ہو, ڈپریشن ہو, آپ سوسائڈل ہو, آپ کا اینگر کا ایشو ہو, آپ کے جذبات ڈس ریگولیٹڈ ہوں, اور آپ مسلمان بھی ٹوٹے پجے. کبھی نمازیں پڑھ لی کیونکہ ایگزامز ہیں, کوئی چیز چاہیے, کبھی چھوڑ دی. کبھی ڈریس کوڈ ماڈسٹ کر لیا, کبھی پھر چھوڑ دیا.
کبھی گانے، فلمیں، خوب دھماکے، انسٹا پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ ایسی ایسی ریلز بنائیں، پھر خیال آیا پھر ان کو ڈیلیٹ کر دیا. ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ چل رہا ہے. تو شیطان کو تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں. یو آر دا پرائم ٹارگیٹ. ویسے ایک تو بیکاز آپ کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، آپ ینگ ہیں تو بہت پوٹینشیل والے ہیں. اگر آپ دین کا کام کریں، اللہ کی بات سنیں، پھر آپ میں ڈیزائر زیادہ ہیں. پھر کیا ہے، اگر آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے، آپ کی کریئر ایمبیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن کے لیے ٹائم نہیں. ابھی ایک مدر آئی تھی، کہتی ہاں میں بہت چاہ رہی ہوں کہ، انہوں نے کہا میں آنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا نہیں، لیڈیز آر ناٹ الاؤڈ، مومز آر ناٹ الاؤڈ، تاکہ گرلز آرام سے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ان کو گھر جا کے تانے نہ سننے پڑے. دیکھا آج کیا کہہ رہی تھی، تمہاری بات ہو رہی تھی. سو میں نے اس پہ کہا کہ تو آپ کی بیٹیاں آئیں گی نا، وہ سن لیں گی انشاءاللہ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو اکیڈمی گئی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت مسئلے ہیں، مجھے بہت مسئلے ہیں، میں بہت پریشان ہوں. تو مسئلے کیسے ٹھیک ہوں گے اگر آپ ویک رہیں گے ان یور کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈس یو ٹوورڈس. قرآن نہیں پڑھیں گے تو مسئلے تو آپ کیسے رہیں گے. ویک بلیور ہوں گے تو مینٹل ہیلتھ کے چیلنج ہوں گے، شیطان نے وہاں آ کے آپ پہ اٹیک کرنا ہے. اسی لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے تو آپ نے شیطان کے اگینسٹ جو پروٹیکشن ہے نا وہ لینی ہی لینی ہے. مارک کر لیں، اور وہ میں جب آپ کو سکھاؤں گی ساتھ ساتھ تو آپ نے وہ کام کرنے. دوسرا، اللہ نوز آور پوٹینشیلز اینڈ ویکنیسز. یہ بھی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا پوٹینشیلز ہیں اور ہماری کیا کیا ویکنیسز ہیں. اینڈ ہی کانسٹنٹلی پرووائڈ اس اپرچونیٹیز ٹو امپروو. یعنی ایک طرف سے شیطان اٹیک کر رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہوئے کانسٹنٹ اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹرینتھ کو اور ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو امپاور کریں، اپنے ڈیزائرز کو مینیج کر لیں، تاکہ شیطان ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اٹیک نہ کر سکے، ہم ویک بلیور نہ ہوں، ہم بہت کچھ سیکھ سکیں. پرابلم کیا ہے، ہم سلوشن کی طرف نہیں آتے. سلوشنز آر دیئر، وہ سلوشن سارے موجود ہیں، لیکن ہم نہیں ان کی طرف آتے. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو وہاں پہ کیا ہے، العسر. العسر از اے پراپر ناؤن which means ایک پرابلم. یسرا، یسرن ہے، یسرن از کامن ناؤن، ملٹیپل ایز. تو جب ہماری لائف میں یہ فارمولا ہے اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں زندگی میں، جب ہماری لائف میں ایک چیلنج آتا ہے ملٹیپل آسانیاں آتی ہیں، ملٹیپل آسانیاں آتی ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے، کیونکہ ہم ڈیزائر بیسڈ ہیں، پھر شیطان ہمیں جو ہے وہ دبوچ لیتا ہے، ہمیں کنٹرول کر لیتا ہے، وہ ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے کہ کوئی بات ہے ڈس اوبیڈینس، کفر، یہ غلط، یہ تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں وہ ایز نہیں نظر آتی. تو ہم نے اپنے اندر یہ ایک کوالٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ مجھے اسٹرانگ بلیور بھی بننا ہے، مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے. اور مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرنے کے لیے کل انشاءاللہ میں آپ کو سارا بتاؤں گی، کیونکہ ڈیزائر سے ریلیٹڈ وہ سارا ہوتا ہے نا. اور پھر سورہ زمر کی ورس نمبر 53 بھی یاد رکھنی ہے. I love this verse. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Tell them, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, my servants who have committed excesses against themselves. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، میرے بندوں کو بتا دو. یہ نہیں کہا کہ ان کرمنلز کو بتا دو. یہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا بیکار آج کل کی جین زی، کچھ نہ کرنے والی، ہمیں تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا، وی آر نو گڈ، ہم اچھے ہی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوزرز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بات کر رہے ہیں آپ سے، قل یا عبادی، میرے بندے، میرے عبد، میری بات سننے والے لوگ، ان کو بتا دو. حالانکہ ہم تو بات ہی نہیں سن رہے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا بتا دو جنہوں نے کیا کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا. اسراف مین انہوں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. سو رائٹ ناؤ وٹ آئی وانٹ از
آپ لوگ اپنا کوئی بہت بڑا گناہ سوچیں. You don't have to tell anyone. Just think about it. ایسا بڑا گناہ جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. Do not despair of Allah's mercy. بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. You need not go to anyone telling them about what you have done, where you have messed up. پوچھنا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا. آپ کو 100% پتہ ہونا چاہیے اس آیت کو, اس کا جو نمبر ہے نا مارک کر لیں. اور اگر آپ کو بار بار ایسے خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, آپ کا کوئی مرر یا ایون آپ کا فون ہے نا, اس کی اسکرین پہ پہلی پکچر یہ بنا لیں کہ آپ کو یہ آیت بار بار نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس کون کروائے گا آپ کو؟ شیطان کروائے گا. وہ کہے گا تمہاری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, تم لڑکے سے بات کرتی ہو. تمہارے دوپٹہ لینے کا کیا فائدہ, تم چھپ کے گانے سنتی ہو. تم جھوٹ بولتی ہو, پھر یہ کیوں کر رہی ہو, پھر قرآن کلاس میں کیوں آ رہی ہو, تم منافق ہو. اس نے آپ کو ٹریپ کرنا ہے واپس. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کم بیک, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, واپس آ جاؤ. اور پھر کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. Surely Allah forgives all sins. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں. all sins. کوئی یہاں کیٹیگری نہیں دی گئی. جھوٹ بولا, چوری کی, حرام کوئی کام کیا, چھٹ نہیں رہا کوئی کام لیکن there is lot of guilt inside, چھوڑنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا میں معاف کروں گا, سب کچھ معاف کر دوں گا. ٹھیک. انہ هو الغفور الرحیم. Indeed He is most forgiving, most merciful. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم. غفرہ, غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کور کرنا. ایک تو وہ تھا نا کفرہ سے بھی کور کرنا, وہ ہم کوئی غلط چیز کو کور کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں لیکن ہم ڈینائل میں رہتے ہیں, وہ ڈینائل ہے. لیکن غفرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ is not going to expose you. There will not be a breaking news about you somewhere کہ اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اتنی گندی لڑکی ہے, اتنی خراب ہے, اتنی کرپٹ ہے. ابھی بھی نہیں ایکسپوز کرتا اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کریں گے. We just need to have that strong faith. اللہ مجھے ایکسپوز نہیں کریں گے. میں نے اللہ اگر مجھ سے غلطی ہوگی I have to go back to him. مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوپلیسنس ہوتی ہے نا, شیطان بہت زیادہ ہوپلیسنس آتا ہے کہ تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اب کوئی فائدہ نہیں, اب تم نے یہ بھی کر لیا, اب تم نے وہ بھی کر لیا. اس سے ہمیں وہ لو سیلف اسٹیم دیتا ہے, مینٹل ہیلتھ بھی خراب کرتا ہے, اور پھر ہمیں پرپز نہیں نظر آتا. وہ جو ایک ٹارگٹ شیطان نے جیسے سیٹ کیا, ہم کوئی اپنی لائف کو پلان نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میں ہوں اتنی بری, فائدہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم گڈ انف ٹو ڈو اینی تھنگ. بٹ نو, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں یو آر ویری گڈ, کریں کام. ایک اور حدیث دیکھیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ reported, Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Shaitan said, by your might, O Lord, I will continue to mislead the children of Adam as long as their souls are in their bodies. اس نے اپنی persistence دکھائی کہ اے میرے رب, جب تک ان کی جان نہیں نکل جاتی. آپ کو پتہ ہے نا لاسٹ منٹ پہ بھی وہ لوگوں کو دین سے ہٹاتا ہے. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے, اگر کوئی مر رہا ہو تو اس کے سامنے کلمہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمے کا خیال آئے. ٹھیک ہے, قرآن پڑھیں اس کے سامنے, دعائیں پڑھیں اس کے سامنے. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ The Lord said, by my might and majesty, I will continue to forgive them as long as they seek my forgiveness. سبحان اللہ. اور میں بھی لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. ڈیلی مانگیں. ایوری ڈے یو ول ہیو اے ڈفرنٹ چیلنج. اور اس دن جو غلطی ہوئی, ٹاک ٹو ہم, اللہ تعالیٰ اچھی غلطی ہوگی, اینڈ دین سے سوری, اللہ تعالیٰ سوری, آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ناٹ ٹو ڈو اٹ, بٹ ہوگی. اینڈ دین ہیو فرم بلیف کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے آپ کے سامنے اوتھینٹک ورس اور یہ جو ہے حدیث رکھی ہے.
سو اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے نا اپنے آئیڈینٹیفائی کرنے اپنے پیٹرنس. دیکھیں ایک وہ مسٹیک ہوتی ہے, کیونکہ ابھی ہم فورگیونیس کی بات کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگنے کی. ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھ سے کبھی ہو گئی, اور پھر کوئی 6-8 مہینے بعد کبھی ہوئی, اور پھر 2 سال بعد کبھی ہوئی. وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ہو جاتی ہیں, تو دیٹس اوکے. ایک ہوتا ہے پیٹرن. ایوری ٹائم آئی ایم سٹنگ ود مائی پیرنٹس, میں بدتمیزی کر جاتی ہوں. ایوری ٹائم آئی ایم alone ایٹ ہوم, تو میں اپنی اسکرین پہ کوئی غلط چیز دیکھ لیتی ہوں. ایوری ٹائم آئی ایم ہینگنگ آؤٹ ود مائی فرینڈس, تو میں بیڈ ورڈ یوز کرنے شروع کر دیتی ہوں. پیٹرن. اگر وہ پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے نا اپنا, تو آپ نے اس پیٹرن کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس پیٹرن میں خاص طور پہ یہ چیزیں دیکھنی ہیں, جیسے کیا میں مثلاً میں چاہتی ہوں میں روز نماز پڑھوں, پتہ نہیں روز مجھے بھول جاتا ہے عصر کی نماز. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, الارم لگانا ہے, کسی کو بتانا ہے کہ مجھے یاد کرا دیں. ٹھیک ہے, فارگیٹفلنس ہے نا. میں روز سوچتی ہوں قرآن پڑھوں گی پر یاد نہیں رہتا, تو اس کے ساتھ کوئی طریقہ دیکھنا ہے اس کو یاد کرنے کا کہ کیسے مجھے یاد رہے گا. مثلاً میں اس ٹائم پہ جو ایک مثلاً شام کو چائے پیتی ہوں نا, جب امی سب کو بلاتی ہیں چلو جی چائے پی لو یا جوس پی لو, اسمودی لے لو, ملک شیک لے لو, تو جیسی ہی آواز آئے گی نا, بیکاز اٹ ہیپنز ایوری ڈے, تو اس سے میں نے 10 منٹس پہلے یا جیسی آواز ہے میں نے کہنا ہے آپ بنائیں, جسٹ گیو می 10 منٹس, میں قرآن پڑھ لوں, میں اپنی تلاوت کر لوں. یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح انسسٹنس کا پیٹرن میرا کہاں کہاں ہے. میں غلط بات پہ جہاں جہاں انسسٹ کرتی ہوں اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ آپ نے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے, وہاں پہ سوچوں کو ٹھیک کرنا ہے. پھر گناہ کا میرا پیٹرن کیا ہے, ڈس اوبیڈینس کا میرا پیٹرن کیا ہے, فواحش کا میرا پیٹرن کیا ہے. ولگیرٹی کہیں آ جاتی ہے میری لائف میں, ولگیرٹی آن اسکرین آ جاتی ہے, ود فرینڈز آ جاتی ہے, سوچوں میں آ جاتی ہے. پیٹرن کبھی کبھار تو کسی کو بھی کوئی تھاٹس آ سکتی ہیں, وی آر آل ہیومنس, ٹھیک ہے, لیکن پیٹرن مین بار 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 آتا ہے, تو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس کو میں نے جو ہے ٹھیک کرنا ہے. الاسراء ورس نمبر 65, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بٹ نو ویل دیٹ یو ول ہیو نو پاور اگینسٹ مائی سرونٹس. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا تھا, میرے بندوں کے آگے تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. کس کے آگے نہیں چلے گا, کیا آ رہا ہے, عبادی, عبادی عبد سے, سلیو. ریممبر دا ڈفرنس بٹوین سلیو اینڈ سرونٹ. ہے کوئی ڈفرنس سلیو اور سرونٹ میں؟ کیا ڈفرنس ہے؟ سلیو از لائک اے قیدی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اور سرونٹ جو غلام جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اپنے حساب سے وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ آپ کے قیدی نہیں ہوتے. قیدی جس سے آپ پہ آپ اپنی مرضی تھوپیں گے وہ ہوتے ہیں. ایکسیلنٹ. سرونٹ کیا کرے گا, سرونٹ آئے گا آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا, اس کو سوٹ کرے گا, آپ کو سوٹ کرے گا, وہ کام کرے گا. اس کو نہیں سوٹ کرتا, وہ کہے گا میں نے نہیں آپ کے گھر کام کرنا, اپنی مرضی کرے گا. عبد از ناٹ سرونٹ. میرا دل چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی ہے مجھے کوئی کنونس کر دے تو پھر میں کروں. ٹھیک ہے, باجی مجھے کنونس کر دیں کہ میں نے ان پیسوں میں کپڑے بھی دھونے ہیں اور برتن بھی دھونے ہیں اور کپڑے استری بھی کرنے ہیں, تو پھر میں سوچوں. سرونٹس ہمارے ایسے کرتے ہیں. لیکن عبد جو ہوتا ہے, سلیو ہوتا ہے, وہ نہیں پوچھتا. وہ کہتے ہیں میرے باس نے جو کہہ دیا I'll just do it. یس باس, یس باس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرونٹ نہیں کہہ رہے ہیں, عبد کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں ان کا کیا ہے, ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. نو سلطان, نو زور. جو کچھ بھی ہم نے اتنا پڑھا وہ زور نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. Your Lord suffices for them to place their trust in. وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ریسٹ ایشورڈ, ہم نے دعائیں پڑھ لی, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے قرآن پڑھ لیا, چھوٹی موٹی مسٹیک ہوگی اس پہ توبہ استغفار کر لیا, we're good to go. اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ, I'm pretty sure. جو ڈیزائر ہے اس کو میں نے ہیلدی ڈومین میں رکھنا ہے, اور وہ کیسے رکھنا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الحجر کی ورس نمبر 42 ہے, ان عبادی. پھر دیکھیں عبادی آیا,
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. Over my true servants you will be able to exercise no power. Your power will be confined to the erring ones, those who choose to follow you. جو تمہارے پیچھے لگ جائیں گے, جو ڈیزائر بیس لائف گزار رہے ہوں گے, وہ تمہارے پارٹنرز ہوں گے, وہ تمہاری بات سنیں گے. میرے بندے نہیں سننے والے, ان کو نہیں فرق پڑے گا, ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے, ان کو نہیں یہ فلو لگنے والا, ان کو نہیں یہ بیماری ہونے والی. اور پھر سورہ ابراہیم کی ورس نمبر 22, اس میں ہم یہ والا پارٹ دیکھیں گے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان. Similar thing. I have no power over you except that I called you to my way and you responded to me. یہاں پہ اب شیطان کہہ رہا ہے, اور یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ On the day of judgment. وہاں پہ شیطان کیا کہے گا؟ شیطان یہ بات کہے گا کہ میری تو پاور ہی نہیں تھی تمہارے اوپر, میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا, یہ کام کرنے کے لیے دعوت دیتا تھا, اور تم کیا کرتے تھے؟ تم اس سے رسپونڈ کرتے تھے. کیا فَاسْتَجِبْتُمْ. So do not blame me but blame yourself. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Why are you blaming me? تم نے خود فیصلہ کیا. I just whispered to you. I just gave you that brilliant idea. میں نے کہا امی کو ذرا 3-4 باتیں سنا دو. وہ جو تم نے انسٹا پہ تم فرینڈس کے ساتھ باتیں کرتی ہو, اتنی موٹی موٹی گالیاں ہوتی ہیں, بولو ذرا, سنا دو ایک دفعہ, چیخ مار دو زور سے. تم روک سکتے تھے, تم نے نہیں روکا, تم نے وہ غلط کام کیا. یہ کہے گا وہاں پہ شیطان. Here, neither I can come to your rescue nor can you come to mine. I disown your former act of associating me in the past with Allah. وہ ٹوٹل ڈسکلیمر ڈال دے گا, اور ڈسکلیمر ہمیں پہلے سے پتہ ہے, پرنٹڈ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں 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 میں تمہارے ساتھ ہوں گا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ڈسکلیمر دے چکا ہوا ہے کہ وہاں میں نے ماننا ہی نہیں. انہوں نے خود سے سارے فیصلے کیے تھے. So what's the learning outcome for today? Shaitan doesn't have power over strong believer. We need to keep watch on our desires, جو سب سے مشکل کام ہے, and we need to identify our patterns. تو پھر اپنے پیٹرنس کو دیکھنا ہے, آج اپنی ڈیزائرس کے بارے میں تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیزائرس. یہ ڈیزائرس کا جو چکر ہے نا, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. وین یو گیٹ گڈ انڈرسٹینڈنگ آف اٹ نا, تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ اپنی ڈیزائرس کو مزے کا بناتے ہیں, اور کیسے آپ ان کو مینیج کرتے ہیں ان سچ اے مینر کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے بھی کریں, لیکن دیر از لاٹ آف حلال ایکٹیویٹیز ان یور لائف انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.